یہ پاکستان میں اب تک کا ہونے والا سب سے بڑا خودکش حملہ ہے. سب سے بڑا سے مراد یہ ہے کہ سب سے بڑی تعداد میں خودکش حملہ آور بھیجے گئے ہیں. 16 خودکش حملہ آور گروپ 16 حملہ آور بھیجے گئے ہیں جو خودکش تھے. یہ حافظ گل بہادر گروپ ہے اور یہ ٹی ٹی پی سے منسلک گروپ نہیں ہے. ابھی ہم آپ کو حملے کی بھی پوری کہانی بتاتے ہیں. اور اس میں جو خوفناک معاملہ ہے کہ یہ جو حافظ گل بہادر گروپ تھا یہ ایک دور میں ماشاءاللہ سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا اتحادی ہوتا تھا. افغانستان میں جب امریکہ موجود تھا اور وہاں پر جو جنگ چل رہی تھی تو ہم نے یاد کریں پہلے جنوبی وزیرستان میں تو شروع میں آپریشن کر دیا تھا لیکن ہم شمالی وزیرستان میں آپریشن نہیں کرتے تھے امریکہ کے دباؤ کے باوجود. اور اس کے لیے ہم امریکہ کو وجہ یہ دیتے تھے کہ دیکھیں جو شمالی وزیرستان میں جو پاکستانی طالبان ہیں وہ گڈ طالبان ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ پاکستان کے اندر حملے نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر ہماری ان سے سیٹنگ یہ تھی کہ انہوں نے جو حقانی نیٹ ورک تھا ان کو اپنے ہاں شمالی وزیرستان میں پناہ دی ہوئی تھی جبکہ باقی جو ٹی ٹی پی تھی وہ پاکستان میں حملے کرتی تھی. پھر جب امریکہ کا بہت دباؤ بڑھا اور ہمیں آپریشن کرنا تھا شمالی وزیرستان میں تو ہم نے اس سے پہلے ہی حافظ گل بہادر گروپ کو کہا کہ آپ آگے پیچھے ہو جائیں تو ہم یہاں پر آنے لگے ہیں. اور وہ حافظ گل بہادر گروپ آگے پیچھے ہو گیا اور ہم نے ادھر ایک دکھاوے کا آپریشن کیا اور ہم نے کہا جی دیکھو جی ہم نے تو ادھر سے جو دہشت گرد ہے ان کو بھگا دیا. لیکن پھر یہی حافظ گل بہادر گروپ اب ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے. اب یہ ہمارا دشمن بن چکا ہے اور یہ افغانستان میں پناہ گزین ہے. اور آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حافظ گل بہادر گروپ یہ ٹی ٹی پی سے منسلک نہیں ہے. ٹی ٹی پی نے بہت دفعہ ان کو اپنے میں شمولیت کی دعوت دی لیکن یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ شامل نہیں ہوئے. پھر ان میں اختلاف کیا ہے؟ ایک تو ٹی ٹی پی شروع سے ان کے اوپر الزام لگاتی تھی کہ پاکستانی فوج کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, دیکھو ان پر پاکستانی فوج حملہ نہیں کرتی, ہم پر حملے کرتی ہے. دوسری بات ان میں قبائلی اختلاف بھی ہے. ٹی ٹی پی محسودوں کا گروپ ہے جبکہ جو حافظ گل بہادر ہے یہ وزیر پشتونوں کا گروپ ہے, یہ وزیر ہیں. تو یہ قبائلی دو مختلف قبائل ہیں اور ان کے آپس میں اختلافات ہیں. پھر چیز یہ ہے کہ اب ٹی ٹی پی کے پاس 3 سے 5 ہزار فٹ سولجر ہیں دہشت گردوں کے, جبکہ حافظ گل بہادر گروپ کے پاس تقریباً 1,000 کے قریب فٹ سولجر ہے. لیکن حافظ گل بہادر گروپ کے پاس جو خودکش حملہ آوروں کی جو بریگیڈ ہے وہ بڑی اچھی خاصی تعداد میں ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 16 لوگ بنو کینٹ پر حملہ کرنے کے لیے بھیجے ہیں, 16 خودکش حملہ آور. یہ ظاہر کرتی ہے کہ ان کے پاس کتنے بڑی تعداد میں خودکش حملہ آور ہیں کہ ان کو کوئی یہ نہیں ہے کہ 16 چلے گئے تو اور ہم کہاں سے لائیں گے, اس کا مطلب ان کے پاس بہت بڑی تعداد میں. اب آگے ذرا حملے کے اوپر, تو یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ اٹیک تھا لیکن پاکستان کی خود آپ کہنے خوش قسمتی ہے کہ یہ حملہ آور اپنے ٹارگٹ کو جس طرح سے انہوں نے پلان کیا تھا ویسے ایگزیکیوٹ نہیں کر پائے. انہوں نے بنو کنٹونمنٹ کے 2 جگہوں پر اٹیک کیا, 2 گیٹ سے انہوں نے داخل ہونے کی کوشش کی. ایک جگہ سے انہوں نے 2 گاڑیاں بارود سے بھری ٹکرائی, ایک گاڑی انہوں نے ایک اور گیٹ پر ٹکرائی. تو جو جہاں پر یہ دہشت گرد اس کو ایگزیکیوٹ درست طریقے سے اللہ کا شکر ہے نہیں کر سکے وہ یہ ہوا کہ یہ گاڑیاں آپ کو پتا ہے جو گیٹ ہوتا ہے کنٹونمنٹ کا اس سے پہلے پکٹس قائم ہوئی ہوتی ہیں کہ وہاں سے گزر کے آپ گیٹ تک پہنچتے ہیں. تو ان کی گاڑیاں بیرونی پکٹس پر ہی پھٹ گئیں, وہ گیٹ تک ویسے نہیں پہنچ سکیں. تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ وہ ان پکٹس کے اوپر تو جو ایک پاکستانی فوجی اہلکار تھا وہ شہید ہوا, 4 زخمی ہوئے. لیکن پھر جب انہوں نے راکٹ لانچروں سے حملہ کیا گیٹ تباہ کر کے اندر گھسنے کے لیے تو وہ اتنا یہ سکسیسفلی ایگزیکیوٹ نہ کر سکے اور فوری طور پہ جو کوئک رسپانس فورس تھی جو پاکستانی فوج کی جو کمانڈوز کی انہوں نے آ کے جوابی اٹیک کیا اور اس میں انہوں نے گیٹ کے باہر ہی 3 تو دھماکہ کر کے مر چکے تھے, جو 3 اور تھے وہ دہشت گرد انہوں نے گیٹ کے باہر مارے تو 6 ہو گئے. اس کے علاوہ 3 دہشت گرد انہوں نے اندر داخل ہوتے ہوئے مارے. اب جو باقی دہشت گرد بچ گئے جو تقریباً 9 دہشت گرد مار دیے, جو 7 دہشت گرد تھے وہ گیٹ کے بالکل ساتھ ہی اندر جو پہلا کمپاؤنڈ تھا وہیں پر گھیرے میں لے لیے گئے اور وہ وہاں پر مارے گئے. اور اس میں جسے کہتے ہیں پاکستانی جو فوجی اہلکار ہیں جو ہمارے ایف سی یا پولیس یا جو سیکورٹی فورسز ہیں اللہ کا شکر ہے ان کا کوئی زیادہ جانی نقصان نہیں ہوا, تمام کے تمام دہشت گرد مار دیے گئے ہیں. لیکن جو اس گیٹ کے قریب جو ایک مسجد تھی وہ تباہ ہوئی, وہاں پہ افطار کا وقت تھا, لوگ افطار کر رہے تھے. اس کے علاوہ قریبی گھروں کی چھتیں گریں تو اس سے 41 لوگ اس ملبے تلے آئے, جس میں سے 11 جو سویلین تھے وہ شہید ہو گئے, جس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں, اور اسی طرح 30 سویلین شدید زخمی ہیں جس میں بھی اگین عورتیں اور بچے شامل ہیں. اب اگر آپ دیکھیں تو اس کی سگنیفیکنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ حافظ گل بہادر گروپ شمالی وزیرستان میں اثر رکھتا ہے اور جو ٹانک بنو یہ ڈیرہ اسماعیل خان یہ بیلٹ شمالی وزیرستان سے جڑتی ہے. تو اب یہ اپنا دائرہ کار یہاں سے بڑھا کر آگے لا رہے ہیں شمالی وزیرستان سے باہر. اور اگر ان کی جس طرح سے خود کچھ حملہ آور اپنی انہوں نے کیپیسٹی شو کی ہے, یہ ان حملوں کو بڑھاتے گئے. ٹی ٹی پی آلریڈی حملے کر رہی ہے, ابھی داعش نے حملہ کر کے وہ جامعہ حقانیہ پر انہوں نے ان کو قتل کیا ہے, حامد اللہ حقانی صاحب کو. ٹھیک ہے, تو
پاکستان کے لیے سیکورٹی چیلنجز بڑھ رہے ہیں اور یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ دن زیادہ دور نہیں، خدا نہ خواستہ دہشت گرد اسلام آباد پر بھی حملے شروع کریں گے. پاکستان کے دیگر جو ڈیپ انسائڈ ہماری ٹیریٹری ہے، شہر ہیں کراچی سے لے کے دیگر شہروں تک، وہاں تک بھی پھر یہ ان کے حملے بڑھیں گے. تو یہ ایک بڑا ہی خوفناک معاملہ ہے.